دوستو، اس ڈرامے کی سب سے بڑی جنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ ایک طرف ہے ایما جو ہر حال میں سچ کو سامنے لانا چاہتی ہے اور اپنے بھائی تیمور کو دورِ شیوار کے جال سے بچانا چاہتی ہے۔ دوسری طرف ہے چالاک اور خطرناک دورِ شیوار جو تیمور پر مکمل طور پر قابض ہو چکی ہے اور ایما کی زندگی کو برباد کرنا چاہتی ہے۔ وہی فاطمہ یعنی تیمور کی ماں دل میں چاہتی ہے کہ ایما واپس گھر آ جائے، مگر دورِ شیوار کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں۔ اس پوری کہانی میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ تیمور کب تک اپنی بہن دورِ شیوار کی باتوں میں پھنسا رہے گا اور کب اسے حقیقت کا احساس ہوگا۔ کیا ایما اپنے بچے اور شادی کو بچا پائے گی اور کیا دورِ شیوار کی چالیں ہمیشہ کامیاب ہوں گی یا وہی چالیں اسی کے گلے پڑیں گی؟ آج کے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایما اور دورِ شیوار آمنے سامنے آتی ہیں، ایک دوسرے پر طنز کرتی ہیں اور سچ مچ کی دھمکیاں دینے لگتی ہیں، یہاں تک کہ بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دورِ شیوار ایما کو دھمکا تک دیتی ہے اور اسے لمحے سامنے آ جاتا ہے۔ شہیر جو دیکھتا ہے کہ اس کی بہن کیسی گھناؤنی حرکت کر رہی ہے۔ اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ دورِ شیوار بالکل تنہا رہ گئی ہے۔ ایک طرف شہیر کی ماں نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس سے دور رکھنا چاہتی ہے اور دوسری طرف ایما پاکستان واپس آ چکی ہے۔ ایما کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ اس کا بھائی دن رات تڑپتا رہے، اسے تو سچ سامنے لانا ہی تھا۔ جیسے ہی ایما تیمور سے ملتی ہے وہ کہتی ہے، تیمور ابھی بھی تمہارے پاس بہت وقت ہے، لیکن اگر یہ وقت نکل گیا تو تمہیں پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ سوچو ذرا، جو عورت اپنی ہی بیٹی کی پرواہ نہ کر سکی وہ تمہاری بیوی اور بچے کی کیسے کرے گی؟ مگر تیمور ایما کی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم دورے کے خلاف اتنی نفرت رکھتی ہو۔ وہ ایک بہت بڑے غم سے گزری ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں۔ ایما جواب دیتی ہے، اگر واقعی اسے درد ہوتا تو آج دعا زندہ ہوتی، اس کی لاپرواہی نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اس پر تیمور غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، بس ایما، میں تم سے اب ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا، اور وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ایما اپنی ساس فاطمہ کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے۔ فاطمہ کہتی ہے، بیٹا یہ گھر تمہارا ہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم واپس آ کر یہیں رہو، مگر ایما انکار کر دیتی ہے، نہیں آنٹی، جب تک دورِ شیوار اس گھر میں ہے میں اپنی اور اپنے بچے کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ وہ کہتی ہے کہ جس دن دورِ شیوار کے لیے اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے شاید تب وہ واپس لوٹے گی، ورنہ کبھی نہیں۔ اسی دوران جیسے ہی ایما جانے لگتی ہے اچانک دورِ شیوار اس سے ٹکرا جاتی ہے اور طنز کرتے ہوئے کہتی ہے، ویسے تم بھی بالکل اپنے بھائی کی طرح ضدی ہو۔ ایما فوراً جواب دیتی ہے، آپ کو اپنے آپ پر شرم آنی چاہیے، اپنی ہی بیٹی کی جان لینے کے بعد بھی آپ گھمنڈ سے بات کر رہی ہیں۔ اس پر دورِ شیوار غصے میں آ کر دھمکی دیتی ہے کہ اگر ایما نے اس کے خلاف کوئی چالاکی کی تو وہ تیمور کو ایما سے طلاق دلوا کر بچے کو بھی ختم کروا سکتی ہے۔ ایما کانپتی آواز میں کہتی ہے، آپ کیسی عورت ہیں، لوگ تو اپنے بھتیجے کے لیے جان دے دیتے ہیں اور آپ دورِ طنز کرتے ہوئے کہتی ہیں، میں نے یہ پہلے ہی کہا تھا، سمجھے، مجھے تم پسند نہیں ہو، پھر بھی تم کیوں نہیں سمجھتی؟ ایما کہتی ہے، مجھے سب سمجھ آ چکا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے بھائی کو سچ دیکھنے میں وقت لگے گا۔ دورِ شیوار کہتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کی دوسری شادی بھی جلدی کروائے گی۔ ایما جواب دیتی ہے، جس دن وہ اس کی بھیجی ہوئی تصویر اور ویڈیوز دیکھی اسی دن اسے دورے کی چالاکیوں کا اندازہ ہو گیا تھا۔ دورِ شیوار ہنستے ہوئے کہتی ہے، اتنا سب جاننے کے باوجود تم واپس کیوں آئی ہو؟ ایما کہتی ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ سچ کے ساتھ ہوں اور ایک دن تیمور کو بھی سب سمجھ آ جائے گا۔ اسی دوران دورِ شیوار ایما کو دھکا دے دیتی ہے اور عین اسی لمحے شہیر آ کر دونوں کو دیکھ لیتا ہے۔ وہ غصے میں آ کر کہتا ہے، دورِ شیوار یہ کیسی گھٹیا حرکتیں کر رہی ہو تم دوستو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ایما اور دورِ شیوار کی ٹکر کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تیمور کبھی سچ جان پائے گا؟ کیا ایما اپنے رشتے اور بچے کو بچا پائے گی؟ اور کیا دورِ شیوار کی ساری
چالیں اس کے خلاف ثابت ہوں گی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔